ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ کریری بارامولہ سے دو نوجوان وسیم احمد میر اور بشیر احمد بٹ کو گرفتار کر کے انہیں مجاہدین کے معاونین قرار دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انجمن شہری شیعہ کے سربراہ آغا سید حسن الموسوی نے کہا ہے کہ وسیم رضوی پوری امت مسلمہ کے دینی جذبات مجروح اور قرآن مقدس کی توہین کا مرتکب ہوا۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ وسیم رضوی جیسے دین بیزار اور ان تمام قوتوں کی منہ پر تماچا ہے جو ہر وقت ہیلے بہانے تراش کر اسلام اور شاعر اسلام پر حملہ آور ہونے کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مقامی سیاسی جماعت PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ 370 اور 35A کی منسوخی سے مقبوضہ کشمیر میں جو لاوا پک رہا ہے وہ کبھی نہ کبھی پھٹے گا اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کشمیری عوام نے خصوصی حیثیت کی منسوخی کا غیر آئینی فیصلہ قبول نہیں کیا۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کورونا کے نام پر مسلط کردہ فوجی محاصرہ اور لاک ڈاؤن سے نجی سیکٹر میں کام کرنے والے لاکھوں کشمیری بے روزگار جبکہ مزدور پیشہ طبقہ نان شبینہ کا محتاج بن گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کے ذریعے جنوب ایشیا کے امن و استحکام کو خطرات سے دوچار کیا۔ بھارت کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانا ہوگا۔ بدنامی زمانہ بھارتی تہاڑ جیل میں مقاعد لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات فرقہ پرست بھارتی فوجی قوانین سے مکمل استثناء کے تحت مساجد کی بے حرمتی اور تلاشی کارروائیوں کے نام پر لوگوں پر تشدد اور املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران دہشت گرد قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں 12 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے قتل سے ثابت ہو گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر بدترین مقتل میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قابض بھارتی افواج کھلے عام کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب کشمیریوں کو اپنے مادری وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے پر نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ باہر سامراج نے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ رپورٹ میں سوال کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے نام نہاد عالمی چیمپئن کب تک اپنی خاموشی برقرار رکھیں گے جبکہ قابض بھارتی فوجی روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام، ظلم و تشدد، جعلی مقابلے، خواتین کی آبروریزی اور املاک کی تباہی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری بھارت کو کشمیریوں کے قتل عام سے روکنے کے لیے جرأت مندانہ اور غیر معمولی اقدامات کرے۔ پرامن جنوبی ایشیا کا خواب بھی اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادت نہیں دیا جاتا۔ کشمیر میڈیا سروس کی تجزیاتی رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا خود تعین کرنے کا حق دینے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ تبصرہ ختم ہوا۔